اس کی اصل کیا ہے؟ کیا یہ جنت سے آیا ہے یا جنت سے آنے کی بات محض عوامی سوچ ہے؟ تو اس سلسلہ میں بھی حدیث خاموش نہیں، بلکہ مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث جو ہے وہ تفصیل سے موجود ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، کہ رکن اور مقام دونوں، رکن سے مراد ہے حجر اسود اور مقام سے مراد ہے مقام ابراہیم، یعنی یہ دونوں پتھر جو ہیں یاقوت کے ہیں اور جنتی یاقوت کے ہیں، اور اس طرح کا یاقوت کہ یہ دونوں ہی بڑے چمکنے والے تھے، روشن تھے، یعنی ان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یوں ہے کہ جس طرح بٹن دبا کے آف کر کے کسی چیز کو رکھ دیا جاتا ہے، تو طمس اللہ نورہما، اللہ نے ان کا نور بجھایا ہے، جس طرح یہ جنت میں تھے ویسے ہی رہتے تو پھر اور صورتحال ان کی ہوتی، چونکہ ایمان بالغیب اور دیگر کئی معاملات ہیں، تو رب ذوالجلال نے ان کا نور بجھا دیا۔ وَلَوْ لَمْ يَتْمِسْ نُورَهُمَا، اللہ اگر ان کا نور نہ بجھاتا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تو ان کا اتنا نور تھا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی کائنات ہے وہ ان کے نور سے ہی روشن رہتی، تو اللہ نے یعنی وہ نور بجھایا ہے۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ ویسے جس طرح امر کن ہے اللہ نے اس کو بجھا دیا، اور ایک یہ ہے کہ جب گناہگار ان سے مس ہوئے، ان کے گناہوں کو ان پتھروں نے چوسا، اور اس کے بعد پھر وہ یعنی ان کا بجھنا جو ہے اس کا عمل شروع ہوا۔ بہرحال حدیث شریف میں رب ذوالجلال کی طرف اس چیز کی نسبت کی گئی کہ رب ذوالجلال نے ان کے نور کو بجھایا، یہ جنتی پتھر ہیں اور بڑے نورانی پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ اگر نور ان کا نہ بجھاتا تو ان کی روشنی مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی منور کرنے والی تھی۔ اب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کی دوسری دلیل، آپ یہ فرماتے ہیں کہ لیس فی الارض من الجنہ الا الرکن والمقام، کہتے ہیں کہ زمین پر اور کوئی شے جنت کی نہیں سوائے ان دو چیزوں کے۔ جنت کی ساری چیزیں جنت میں ہیں، لیکن زمین پر جو جنت سے چیزیں آئی ہیں وہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ان میں سے حجر اسود ہے اور دوسرا مقام ابراہیم ہے۔ یہ انہوں نے ایک حصر بیان کیا، فرمایا فَإِنَّهُمَا جَوْهَرَتَانِ مِن جَوْهَرِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کے جواہر میں سے یہ دو جوہر ہیں، یہ جنت کے دو ہیرے ہیں، جنت سے ان کو دنیا میں لایا گیا۔ وَلَوْلَا مَا مَسَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ مَا مَسَّهُمَا ذُو آہَةٍ إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ، یہ نظریہ انہوں نے پھر ساتھ علیحدہ بیان کر دیا، فرمایا اگر ان کو اہل شرک کے ہاتھ نہ لگتے تو ان دونوں میں اتنی برکت تھی کہ جو بیمار بھی ان کو ہاتھ لگاتا فوراً شفا پا جاتا، یعنی اہل شرک کے ہاتھ لگنے سے ان کی برکت متاثر ہوئی، یعنی ایک جو ان کا کردار ہے وہ تو اب بھی باقی ہے، لیکن جو بہت زود اثر برکت تھی اس کے لحاظ سے کہ چونکہ جو ان کا تقدس تھا وہ برقرار نہ رہ سکا اور اہل شرک کے ہاتھ ان کو لگ گئے، اگر اہل شرک کے ہاتھ ان دونوں کو نہ لگتے تو پھر ان میں اتنی برکت تھی ما مسہما ذو آہۃ الا شفاہ اللہ، کہ جو بھی مریض کسی طرح کا مرض جس کو ہو وہ انہیں ہاتھ لگاتا تو ان میں اتنی برکت تھی کہ فوراً اس کے مرض کو کھینچ کے اسے شفا عطا کر دیتے۔